الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مکے کی ان گلیوں کا اور مدینہ کی ان گلیوں کا تصور کریں جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے۔ ان مکان عالی شان کا تصور کریں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان سے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان تک پہنچتا تھا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں چلو، وہ چلتے 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 پھر وہاں پہنچتے، پھر آواز لگاتے بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، میرے آقا نے اپنی گود میں بٹھاتے، اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں داخل فرماتے اور پھر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اٹیچمنٹ ہے، یہ جو ایک نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسے کے ساتھ جو محبت ہے، جی، نہیں آپ پڑھیں کتابیں، تاریخ پڑھیں، تاریخ، اور جتنی کتابیں پڑھنی ہے پڑھیں، کتنے ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ جو نانا نے اس انداز سے اپنے نواسے کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھی تھی۔ کم نہیں، کیا کمال کی اٹیچمنٹ تھی۔ میں تو وہ واقعہ جو ہے جس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں۔ میں تو وہ پڑھتا ہی رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا انداز ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ایک پورا محلہ، ایک پورا علاقہ ایک تصور کریں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، اور ایسے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے کو کندھے پر بٹھانا۔ اللہ اکبر۔ یہ کمرے کے اندر تو نہیں تھا، ایسی جگہ تھا جہاں کوئی دیکھ رہا ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں واہ کیا سواری ہے۔ جی، آقا فرما دے کہ سوار نہیں دیکھ رہے کتنا اچھا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ، جی، اسپیشلی اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے بیٹوں کے ساتھ، اسی طرح اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ، یعنی اولاد کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وابستگی تھی، اٹیچمنٹ تھی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں ان کے ساتھ جو آپ کا ماشاءاللہ جو ایک تعلق تھا، یعنی یہ ایک ٹاپک ہے۔ اگرچہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کرنا ہے، لیکن یہ ایک ٹاپک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد اپنی شہزادیوں کے ساتھ کیسے ہیں، بطور والد ان بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان شہزادوں کے ساتھ کیسے ہیں جو آپ کے اپنے شہزادے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، جی، ان کے ساتھ جو آپ کی قلبی وابستگی تھی، جی، وہ کیا تھی۔ پھر نواسوں کی جب وقت شروع ہوتا ہے تو پھر نواسوں کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ تھی وہ کیا تھی۔ تو یہ جتنی چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتی ہیں، یہ خود ایک قیامت تک کے آنے والے، میں کہتا ہوں والد ہوں، نانا ہوں، دادا ہوں، ان سب کے لیے اس میں زبردست سمجھنے کا محبت، پیار، اہل بیت کی عقیدت، اہل بیت سے تعلق، صد کرو مرحبا، اللہ پاک اس میں اور ہمیں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ہم تو سیکھیں گے نا، جی، ہم تو سیکھیں گے، اور ہمارے پروگرام کی بیس بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان واقعات سے اپنے لیے کچھ سیکھیں۔ اب سیکھنے کے یہی ہوتا ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنے نواسوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان فرمایا، وقتاً فوقتاً ان کی تربیت فرمائی، ان کو دعائیں، نمازیں سکھائیں، ان کو کھانے پینے کے تعلق سے آداب عطا فرمائے، اور ایک جو تربیت کا جو ایک ماحول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ رکھا، اور جو اپنی عادات مبارکہ کا جو فیضان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسوں میں منتقل ہوا، اور جس کا ظہور ان کی اپنی زندگیوں میں مختلف واقعات کے ساتھ پیش آیا،
اس کی ایک اپنی بات تھی. تو ایک تعلق جو اٹیچمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک محبت کے ساتھ تربیت کے ساتھ ایک تعلق، پھر امت تک پیغام. صرف یہ نہیں کہ اپنی محبت کا ایک بیان، امت تک پیغام کہ ان سے محبت کرنی ہے، ان سے محبت کتنی عظیم ہے، ان سے محبت رکھو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی تم ان سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت رکھے گا. سبحان اللہ. اب غور کریں تو یہ قیامت تک کے آنے والے غلاموں کے لیے اہل بیت اطہار اور بالخصوص امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کے تعلق سے جو خوبصورت انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور پھر ایک نانا کے لیے، ایک دادا کے لیے، قیامت تک کے آنے والے نانا دادا والد کے لیے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ میسج جو گیا ہے، اس میسج کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ آپ جب اپنے گھر میں ہیں، مثال کے طور پر اس وقت آپ اپنے گھر میں اگر مجھے دیکھ رہے ہیں، گھر میں دیکھیں گے، زیادہ تر کہاں دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نانا دادا ہیں، آپ بچوں والے ہیں، تو آپ کے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کتنی ہے. ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ گھر میں آتے ہیں تو بچے آپ کی طرف آتے ہیں؟ کیونکہ جتنی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کرتے تھے، نواسوں کی نانا سے محبت کو کم نہ تھی. سبحان اللہ. بہت محبت کرتے تھے نواسے. ایسا ہی خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے نا، کہ بلال، چچا بلال وہ اذان سنا جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے سے مکہ پاک آنا، یزید نے جب بیعت کا کہا اور آپ نے بیعت سے انکار کیا، اور جس کیفیت میں مدینے پاک سے مکہ پاک آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو روز انور پر حاضر ہو کر امام علی مقام کا جو رونا تھا کہ اب چھوڑ کر مدینہ حسین جا رہا ہے، اور وہ جو گئے پھر اس کے بعد تو مدینے لوٹ کر ہی نہیں آئے. تو یہ جو وابستگی تھی نا، یہ ہماری فیملی کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، میں آپ کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش. وہ کیا تھی پھر؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اپنے نواسوں سے ملنا، اپنے نواسوں کو اپنے قریب کرنا، ان کے ساتھ ایک اچھے انداز سے رہنا، کندھوں پر بٹھانا، گود میں بٹھانا، اور بہت کچھ. یعنی کہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب سجدے میں میرے آقا ہوتے تھے تو پشت اتر پر اب سوار ہو جاتے تھے. وہ کیا شعر ہے نا، سبت نبی پوشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سبت نبی نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. بیٹا ہی کچھ ایسا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے. ایک پہلو میرے ذہن میں آتا ہے جب ان کی شخصیت کو پڑھتا ہوں تو ایک بڑے بھائی کی حیثیت میں جو ان کی سیرت ہے، جو کردار ہے، ایک تو وہ مجھے بڑا ایڈمائر کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا بیہیو ہے، جو ایک بڑے بھائی کی جو ایک شان کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں، وہ بڑا متاثر کرتا ہے. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ڈیفائن کریں اس کو. ایسا فیل ہوتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو تھے، نصف ملتے تھے آپ شکل و صورت میں، اور اسی طریقے سے عادت و اطوار بھی ظاہر سی بات ہے نانا جان پہ گئے تھے. لیکن ایک بہت آپ کی جو ایک واضح ایک صفت نظر آتی ہے، جس کا غلبہ نظر آتا ہے آپ کی شخصیت پہ، وہ نظر آتا ہے ان کی زندگی میں تحمل اور تدبر. امام حسن رضی، اور اسی لیے میں نے کہا بڑا بھائی، کہ وہ تحمل تدبر وہ کمال کا تھا. آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس؟ دیکھیے یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے.
آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اس میں سخاوت ملتی ہے، بالکل یہاں سخاوت ملتی ہے، بالکل وہاں حلم ملتا ہے، بالکل جہاں حلم ملتا ہے، وہاں پر درگزر ملتا ہے، یہاں پر درگزر ملتا ہے، اور بہت کچھ آپ وہاں لیتے رہیں یہ ملے گا. صحیح. کہ نواسوں نے نانا جان سے کیا نہیں لیا یار، سبحان کیا اللہ. نہیں لیا. تو اس میں یہ حلم، تدبر اور ایک برداشت اور معاف کرنا. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا جی تو زہر دینے کا جو واقعہ ہوا، کیونکہ آپ کو اس زہر کی 40 دن تک آپ نے تکلیف اٹھائی ہے، ایسا سخت زہر دیا گیا. اور اس وقت آپ کی جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 47 ایئر کی بتائی جاتی ہے، 47 سال کی عمر. 47 مطلب 47 ایئر ہے. وہ اتنی بڑی ایج نہیں یعنی وہ زندگی کے اعتبار سے دیکھیں نہیں مطلب، اور اس میں پھر زہر دے جانا، اور اس کی 40 دن تک آپ کو جو تکلیف ہوئی، سخت زہر تھا. وہ جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ تو جو وہ تکلیف کے باعث جو آپ کی کیفیت جو کتابوں میں لکھی ہے، بندہ پڑھے عشق رسول کے ساتھ، عشق صحابہ اہل بیت کے ساتھ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس حالت میں آپ کو ایک اندازہ تو تھا کہ زہر کہاں سے آیا، صحیح. لیکن آپ نے آخر تک نام نہیں بتایا. نام بتاتے تو مقدمہ بھی ہوتا یا جو بھی ہوتا، کاروائی ہوتی جو ہوتی. نام نہ بتایا کہ اگر وہ نہ ہو تو نہ ہوا تو. یعنی آپ غور کریں کہ یہ وہ آپ کا کمال انداز تھا جو آج ہمیں معاشرے میں بہت اس کی ضرورت ہے. یہاں تو مطلب ایک تھا کہ یہ، لیکن پھر بھی آپ نے نام نہیں لیا کہ میں نام لے لوں اور وہ نہ نکلے تو. جی یہاں تو چھوٹ میں نام اگر پکا پتہ ہوتا ہے نہیں ہے پھر بھی نام تو لے نہیں، نام تو لینا ہی ہے نا کہ اس نے کیا، اس نے کیا. ارے تمہیں پتہ ہے یہاں تمہیں پتہ کر کر کے تو دماغ خراب کر دیا جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے. یا پھر ایسی، میں آپ کو ایک بتاؤں مہروز بھائی، ایک انداز ہے جو بہت اپنے آپ کو اس حوالے سے نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دراصل ان کے اندر اس طرح کی کوئی صفات ہوتی ہی نہیں ہے. یار چھوڑو یار، کہاں منہ سے غیبتیں کروا رہے یار، کہاں یار. بس اب میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، اب خالی گناہوں میں پڑ جائیں گے. یہ نہ کہہ کر اس نے اتنی باتیں بیان کر دی. بھائی وہ ایک کا دو باتیں تھی وہ کہہ دیتے، مثال تو تھا. وہ ایک دو باتیں نہ بیان کر کے تم نے تو ایسا کر دیا جیسے کہ یہ اس جیسا کوئی بتا گندا آدمی معاشرے میں ہے کوئی نہیں. نہیں تو کیا مطلب یہ بھی نہ بولیں کہ غیبت نہ کراؤ، یہ بھی نہ بولیں. نہیں، یہ غیبت تو کر چکا تھا نا، یہ خود غیبت. یہ غیبت کر چکا نا کہ اس کے بارے میں وہ اتنا کچھ تو بول چکا کہ یار نہیں بتاؤ، میں کیا کیا بتاؤں. اب کیا بتاؤں تو کیا مراد ہے؟ کوئی ایک آدھ دو بات ہو تو بتاؤں، پتہ نہیں کتنی باتیں. ارے میں آپ کو بتاؤں، ناظرین چینل کے ناظرین، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے. حدیث کو سمجھیں آپ، خدا را حدیث کو سمجھیں آپ. اللہ. جی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، خدا را اس حدیث کو سمجھیں. مومن وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اپنی زندگی بھر کے کردار کا جائزہ لیں، میں بھی لوں آپ بھی لیں. ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے کہ کئی بچ چکے ہوں، زبان سے کتنے بچے؟ سوچئے ذرا. مومن وہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ہماری زبان سے شاید کم ہی لوگ محفوظ رہے ہوں گے. اتنی ہماری زبان جو ہے نا کسی کی برائی بیان کرنے میں بے باک ہے، بہت بے باک ہے. اللہ کی پناہ، بہت بے باک. صحیح ہے، لوگ اس کا کاٹا، مطلب اس زبان کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا جہنم کی آگ میں جھونک نہ دیے جائیں. اللہ کی پناہ. تو یہ جو بولتے وقت سوچنا ہے یار، یہ بولنا نہیں ہے، یہ بولنے کی بات نہیں ہے. میں چپ ہو جاؤں، یار زبان کٹ جائے، مگر یار یہ زبان پر یہ لفظ نہ آئے. یعنی مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ بدترین سود مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا ہے. بدترین سود. تصور کرے حمزہ جی والا جو کارٹون چلتا ہے، تو پھر ہم بات کیا کریں؟ غیبت نہیں کرنی تو بات یہی حال ہے. آپ بینڈ لگائیں کہ کوئی بات نہیں کرنی. ابھی میرا لونن وے میں میرا بیان تھا، یہ ملاوی میں میرا یہ موضوع تھا. بعد میں مجھے لوگوں نے کہا، بولے یہ جو تم نے بولا نا
کہ بس یہ طے کر لیں کہ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, کسی کے بارے میں سی بات, الا یہ کہ کوئی شرعی اس کی وجہ موجود ہو. شرعی وجہ بھی نفس نکال کر نہ دے, شریعت نکال کر دے, ورنہ یہ شرعی وجہ ہماری نفس نکال کر ہم کو دے دیتا, مطلب وجہ ہماری نفس نکال کر دے دیتا. جو شریعت وجہ دے وہ ایک الگ وجہ ہوتی ہے. تو پھر اس میں بھی بھراسے بھی ہوتی ہے. وجہ ایک کی نکال کر شریعت دیتی ہے, ٹھیک ہے تم اس تو ایک ٹاپک پر بات کر لو, مگر ہم اس ایک ٹاپک پر بات نہیں کریں گے, ہم اس کے آگے پیچھے سارے موضوع بیان کریں. شریعت نے تو ایک موضوع پر بات کرنے کی اجازت دی تھی کیا, جس سے اس کی بات آپ نے بیان کرنی ہے. یہاں تو پورے کے پورا اس کا پینڈورا باکس کھول دیتے ہیں. یعنی یقین مانے ہمیں بس وہ سچی بات, وہ میں نے لینونگوے کی جو میں بات کر رہا ہوں جی, وہ انہوں نے مجھے یہی بتایا بعد میں, بولے یہ جو آپ نے کہا نا, یہ بس ہم بھی بات کیا کر, مطلب ہمارے یہاں بات کیا ہوگی, جو بھی بیٹھے گا کہیں نہ کہیں کسی کی گیلا غیبت ہی کرنی ہوتی ہے زیادہ تر. اللہ ماشاءاللہ جو بچے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے, لیکن گیلا غیبتیں کرنی ہے اور اس میں انٹرسٹ بھی لینا ہے. میں بھی بتاؤں, انٹرسٹ لینا ہے. بیٹھیں گے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پئیں گے, ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی, یہ بیٹھیں گے ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی. میری سمجھ تک کہ یہ ہم اس وقت اسٹوڈیو میں جو بیٹھے ہم میں سے کسی کو اس کا ایکسپیرینس نہ ہو, یہ نعت خان ہے ان کو ایکسپیرینس نہ ہو, میں ہوں مجھے ایک تجربہ نہ ہو, آپ آتے جاتے مبلغ ہیں, ادھر جاتے ہیں خاندان فیملی میں آتے جاتے ہیں, آپ کو تجربہ نہ ہو, دیکھنے سننے والوں کو تجربہ نہ ہو, یہ بیٹھے ہوئے ان کو اپنے گھروں کے تجربات نہ ہوں. پیچھے میرے MC PCR میں جو لوگ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, میں نہیں سمجھتا کسی کو اس معاملے میں ایکسپیرینس نہ ہو. بیٹھیں گے اور ادارے میں بیٹھیں گے تو بھی کسی کی غیبتیں کر رہے ہوں گے, اگر کسی آفس میں بیٹھیں گے تو غیبتیں کر رہے ہوں گے, حتیٰ کہ مسجد کی کمیٹی کی وہ بھی دیکھو تو مسجد کی کمیٹی بعض اوقات امام کی غیبت سے باز نہیں آتی. جب مطلب ایسا لگتا ہے کہ غیبتوں اور چگلیوں اور تہمتوں اور ایک دوسرے پر الزام لگانے کے تعلق سے کوئی ہمارے مطلب جیسے کہ وہ فلٹر ہے ہی کوئی نہیں. کیا کریں, فلٹر اللہ سے ڈریں, کیا کریں, نہیں اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈرنا یہ بنا, جو اللہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے, ورنہ چپ رہے. حدیث واضح, من سماتا نجا, جو چپ رہو سے نجات پہ, یہ حدیث واضح ہے. ہم بزرگوں کا ذکر, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک چپ ہی رہے نا, جی خاموش رہے نا, تاکہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اگر آپ نے نام ڈکلیئر نہیں کیا, جی ایسے آخر حد تک خاموش رہنا, کہ نہیں وہ خوف خدا کا وہ معاملہ, وہ خوف خدا کا وہ علم تھا. اور یہ ایک واقعہ تھوڑی, ایسے تو بزرگوں کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں کہ جس میں مطلب کہ وہ نہیں کلام کرتے. اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے مہروز بھائی ہماری صحبتوں پر. اچھا ہمیں کوئی بولنے ٹوکنے والا بھی تو ہو نا. اب کوئی ایسا محبیدار آدمی ہو بولے تو اس کو ٹوکے کون, اس کو بولے کون, کہ بھائی یہ اب ان کو اچھا یہ ہوگا کہ یہ بولنے تو غیبت تو نہیں ہوگی. بھائی کیوں نہیں ہوگی یار, یہ بولنے تو یہ غیبت سے مطلب لکھوا کر لیتے کہ میں غیبت سے پاک ہوں. تو کون, غیبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے ہم میں سے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ حلم, بردباری اور معافی اور درگزر کا جو ایک ہم ٹاپک لے کر چلے ہیں, اس میں جو خاص طور پہ جو میں جس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زہر دینے والے کا آپ نے نام نہیں لیا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے. اور اس کی وجہ میں نے جو کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوا تو یہ تھے کہ یہ بھائی اس کو لے لیں, یہی فرمایا آپ, اس کو لے لیں یار, یہ میں اس کا نام سوچ تو رہا, یہ نہ ہوا تو, اگر یہ نہ ہوا تو, اگر یہ نہ ہوا تو. اس لیے گمان جو ہے نا, کئی گمان گناہ ہوتے ہیں. اِنَّا بَعْدَ الظَّنِّ اسم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. گمان, یہاں گمان پر ہی مطلب کہ پوری کی پوری عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے. یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ بس اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی, نیک نظر آنے والے, جی ہاں نیک نظر آنے والے, نمازی تہجد گزار نظر آنے والے, یہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا اتنے زبردست انداز سے ہوتے ہیں کہ علمان والحفیظ غیبت اشد من الزنا, بدکاری سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت. اللہ اکبر, ولا یغتب قرآن میں, اور غیبت نہ کرو. ہے ٹاپک ہے یہ,
اللہ آپ کا عشق مرشد بڑھائے. یہ ارشاد فرمائے کہ نیت بھی کرتے ہیں, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے, نہ سنیں گے, زبان کی دیگر غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. کوئی لائن آف ایکشن مل جائے نا, بعض اوقات یوں ہوتا ہے کیونکہ بولنے کی بیماری ہے, کچھ نہ کچھ بولنا ہے. اب زبان کو جب چپ لگاتے ہیں تو ایک سنسناہٹ تو ہوتی ہے کہ کچھ بولیں, اب وہ بولنے جیسا ہوتا نہیں تو پھر نہ بولنے جیسا بولتے ہیں. اچھا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کچھ بتا دیں کیا پڑھیں, ذکر و اذکار کرے, اللہ کا ذکر کرے. ویسے روایتوں میں اور کتابوں میں جو لکھا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے شیطان اس پر غالب نہیں آتا. تو نفس و شیطان کی اشارتوں سے بچنے کے لیے اپنی زبان میں اللہ کا ذکر جاری رکھے. سچی بات جو میرے اپنے اگر تجربے کی بات میں کروں, صحبت ہے, رسپیکٹ صحبت. اگر ایسی صحبت مل گئی, جو کہ میں نہیں کہتا بہت زیادہ ہے لیکن نہیں ہے یہ بھی نہیں کہوں گا, اگر ایسی صحبت مل گئی نا کہ جہاں پر غیبت سے ڈرا جا رہا ہے, غیبت سے ڈروایا جا رہا ہے, تہمت بہتان سے بچایا جا رہا ہے, بچا جا رہا ہے, خوف خدا والی جو کیفیت ہوتی ہے, اگر اللہ پاک کی توفیق سے گھروں میں, فیملی میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, اگر ابھی ہم کتنے, میں ہوں, ہم 3 4 5 6 7 12 15 لوگ آگے پیچھے, 12 15 لوگ ذہن بنا لے. میں جہاں بیٹھوں گا نا, میری بات چل رہی تھی ایک جگہ پر, یار کیسے کریں یار عمران, مجھے کہا ہے کہ نہیں کیسے کریں. میں نے کہا آپ بول دو کہ بھائی میں یہ نہیں سننا چاہتا اس طرح کی باتیں, اور نہیں مانتے. میں کہا آپ ان کو بول دو کہ میں آج کے بعد آپ کے بعد نہیں بیٹھوں گا. آپ کو وہاں بیٹھنے کا شوق کیوں ہو رہا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ وہ ناراض ہو جائے گا. اس کو کہیں کہ آپ چونکہ غیبتوں سے نہیں رکتے, آپ تہمتوں سے نہیں رکتے, آپ بہتان سے نہیں رکتے, آپ اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتے, میں ان باتوں سے مجھے گھن آتی ہے. جہاں بدبو ہو وہاں بیٹھیں گے نہیں, کیوں؟ بدبو ناراض ہو جائے گی, کوئی بدبو کو برا لگ جائے گا کہ یار یہ دیکھو یہ میرے کو چھوڑ کر چلا گیا. اس کو کیا برا لگے گا, اپنے کو برداشت نہیں ہوگا. اپنے سے برداشت نہیں ہو رہا نا, تو اس کا مطلب کیا؟ ہم مطلب کہ ہم خود ان کو کہیں, جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مطلب ہمیں اس لیے چھوڑ کر چلے گئے, یار ہم سے جب دیکھو گناہ, جب دیکھو غیبت, جب دیکھو تہمت, تو یار یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت سے کتنی محبت کرتا ہے, اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے کتنی محبت ہے کہ یہ غیبت نہ کرتا ہے نہ غیبت سنتا ہے. یا تو وہ بولے یا تو وہ اپنی عادت بدل دیں گے, یا وہ آپ اپنی صحبت بدل دو. صحیح, کچھ تو کرے نا. تو یہ جب اگر اس طرح ہم اپنی تحریک لے کر چلیں گے ایک اچھے اور سافٹ انداز, کو لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہے, مارا ماری تو کرنی نہیں ہے, کٹ جائیں. اور جیسے کہیں گانے بازی فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں, وہاں کیا کہتے ہیں, یار میں نہیں آؤں گا. کیوں بھائی, آپ کے یہاں یہ میں کیسے آ سکتا ہوں, منع کر دیتے ہیں نا. کیوں, وہاں گناہ ہو رہا ہے. ایسے ہی یہ تو اس طرح انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ بچنے کے اسباب پیدا کر دے گا. کیا محمود بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ محمود بھائی تو ابھی سن رہے ہیں. جو شعر پڑھا وہی کلام کا ذہن میں پڑھنا. ایک بات شامل کر دوں پھر کلام لے لیں. آپ گفتگو فرما رہے تھے, میری توجہ جاری تھی. جیسے غیبت کے بارے میں نا کہ نیکیاں اس کی طرف منتقل ہوتی ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں. تو میں سوچا تھا جیسے گاڑی میں ہو نا, گاڑی کا فیول ٹینک اشارہ دے رہا ہو کہ فیول کم ہو رہا, تو بندے کو تشویش شروع ہو جاتی ہے. تو کاش یہ اس حوالے سے بھی ہمیں تشویش ہو گیا, اپنے پاس نیکیاں ہیں پہلے کم اگر ہیں تو, اور وہ بھی جاری ہیں. گھر میں درس شروع کر دیا جائے نا غیبت کی تباہ کاریاں, جس کی ہم نے پچھلے دنوں کو ایک تحریک چلائی تو ہوئی ہے. گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں درس شروع ہو جائے کتاب سے, انشاءاللہ تعالی ہماری سوچوں میں پاکیزگی آنا کون دے گا, کب دے گا؟ فیملی ممبر میں کبھی بیٹی دے دے, بیٹا دے دے, بچوں کی امی دے دے, والد صاحب دے دیں, یہ مل کر ایک ایک کر کے جو دے سکتے دے. 3-4 منٹ سے زیادہ کا درس نہ دیں, جب بیٹھ کر اور دعا کر دیں. انشاءاللہ چند مہینوں میں اللہ پاک نے چاہ تو بہت زبردست سوچ بنے گی. اصالِ ثواب بھی ہو سکتا ہے, شہداء کربلا کے لیے اصالِ ثواب کی نیت سے شروع کر سکتا. نیکی تو اصالہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت, خلد بھی ہے
مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، اور صبت نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، اور خمر یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے، خمر یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اختر، ان کے غلاموں کا اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، مدینے کی گلیاں، مدینے کی باتیں، کیا بات ہے یار، ایک بار بس بندہ مدینے پہنچ جائے، آئے ہائے ہائے کیا بات ہے مدینے کی، پہنچا دیں، دعا سے تو نواز ہی دیں ہمیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے، بار 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 میٹھا میٹھا مدینہ، پیارا پیارا مکہ دکھائے، کیا بات ہے مدینے کی۔ سیدی سخیوں کا گھرانہ ہے، ہاں سخیوں کا گھرانہ، اب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو اور ان کی سخاوت، ان کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کی سخاوت دو مرتبہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا، سارا مال، بندہ غور تو کرے یار، مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دولت یا مال رکتا نہیں تھا، خرچ کر دیا کر دے سخی ہوتے ایسے ہی ہیں، کھلے ہاتھ۔
سخی ہوتے تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، ہے وادی امل پہ خالق کی رحمت، مسلم غیبت المقدس کی عظمت، مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت، مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، مگر قلب مزدر وہ ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، سخیوں کا گھرانہ ہے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ 2 مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ اکبر۔ 3 بار آدھا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ ہمارے جیب میں جو بڑی نوٹ ہو نا، اس کی آدھی نوٹ بھی ہم راہ خدا میں نہیں دے پاتے، بلکہ اگر مسجد کے چندے میں کچھ بڑی نوٹ چلی جائے، اوہ پھر ہم تھوڑا سا نکال لیں گے، کھلے نکال لوں۔ ہم اپنے جیب سے پیسے نکالتے ہیں نا، اور دینا راہ خدا میں ہے، مسجد میں ہے، یا کسی بھی اچھے کام میں خرچ کرنا، اس میں بھی دیکھیں گے یار پرانا نوٹ کون سا ہے، اچھا نوٹ ہے نا، نیا نوٹ، یہ بھی راہ خدا میں نہیں نکلتا ہم لوگوں سے۔ اس کی کچھ وجوہات پہ غور کر،
آخر یہ آپ کو یہ باتیں شاید اتنی زیادہ میٹر نہ بھی کرے، ہو سکتا نہ بھی کرے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ ہمیں کہیں نہ کہیں دل اٹکا ہوا ہے، کچھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، نہیں نکلتا۔ اسلامی بہن پر زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ دیں، 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہے، نکالیں۔ میرے پاس 5 لاکھ کا ہے تو یہ پھر زکوٰۃ کہاں سے فرض ہو گئی؟ آپ کے پاس 5 لاکھ، آپ کے پاس نہیں، یہ زکوٰۃ فرض کیسے ہو گئی آپ کے اوپر؟ یہ تو سونا ہے نا، تو زکوٰۃ اسی پر تو فرض ہوئی ہے جو آپ کے پاس سونا ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، تو کیا دو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہو گئی، میں کہاں سے دوں؟ نکالو نا یہ ایک انگوٹھی، نکالے نا یہ بالی، نکالے نا یہ 2 چیزیں، ہاں تو ہو گئے نا 5 لاکھ روپے، دے دو بھائی، زکوٰۃ فرض ہوئی نا آپ کے اوپر تو آپ دو نا، اب ہم دے دیں گے آپ کی زکوٰۃ، گھر میں کہاں مرد منع کر رہا ہے، دے دے گا زکوٰۃ۔ مگر کیا بات ہے، کیوں نہیں نکل رہا یہ، کیوں دل پھنسا ہوا اس کے اندر؟ آپ بولے آپ زکوٰۃ مت دیجیے گا، زکوٰۃ تو میں اپنے سونے کو بیچ کر ہی دوں گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ، زیادہ محبوب، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ اتنی رقم دے دیتے، فرماتے نہیں مجھے شکر محبوب ہے، اور پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے۔ نہیں ہمارا وہ بنتا نہیں، ہمارے سچی بات ہے دل گردے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ہاں باتیں تو میں بھی کر ہی رہا ہوں نا، لیگیسی بھی یہی جاتی ہے پھر؟ نہیں مطلب یہ ایک ہے کہ مطلب نہیں نکلنا، پھر بیٹی ماں سے یہ چیزیں بیٹی میں جاتی ہیں، یعنی گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شوہر دے سکتے، ٹھیک ہے، نہیں آپ نہیں دو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب آپ 5 لاکھ کی یہاں زکوٰۃ نکال تو دو گی سونا، 2 مہینے کا بعد اس کی جان پہ کھڑی بھی رہ جاؤ گے، وہ جو نکالے تھے 2 چیزیں نکال بتاؤ پھر خرید کر دو، بولے پھر اللہ کی بندی میں ہی دے دیتا جب تمہیں دینا ہی ہے واپس تو۔ مگر آپ کو میں بتاؤں میری اسلامی بہنوں، آپ نے اگر یہ کام کیا، آپ کی ہر سال زکوٰۃ نہ بھرے تو مجھے کہیے گا، آپ نکالے تو صحیح۔ آپ کے بھائی، شوہر، والد، بیٹے، ہو سکتا ہے گھر کے کوئی فرد کہے کہ بھائی ہم دے رہے زکوٰۃ، آپ ان کو بالکل وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ کوئی حرج نہیں اگر وہ زکوٰۃ آپ کے دے دیتے ہیں، لیکن میری مشورہ دے، یہ کوئی آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، مشورہ دے رہا ہوں، آپ نہیں، میری زکوٰۃ میرا گولڈ بیچ کر دینا، یہ ایک مشورہ ہے کہ یا کچھ ایسی چیز رکھی ہوئی ہے یہ بیچ کر دے، مجھے بھی تھوڑی سکون ملے کہ میں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ آپ کو نہ لذت ملے تو مجھے کہیے گا، نہ ذوق آئے تو مجھے کہیے گا، اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، نہ یہ مال بچا رہے، یہ مال چوری سے، آفت سے، مصیبتوں سے بچا رہے گا، اور دل سے محبت نکلے گی، اس میں برکت بھی آئے گی۔ یوں تو ویسے زکوٰۃ نکل جائے گی، کوئی بھی زکوٰۃ نکال دے مال کی، انشاءاللہ مال اللہ نے چاہ تو بچا رہے گا، مال پہ کوئی اللہ نے چاہ تو آنچ نہیں آئے گی۔ مگر میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ پورا مال رائے خدا میں دے دینا اور آدھا مال رائے خدا میں دے دینا، جی اس طرف جو بات کرتا ہوں میں، ہماری کیفیت ہے کہ ہم سے اب بھی موجود جیب میں جو پیسے ہو نا، بڑا نوٹ آپ نے کہا تھا، بڑا نوٹ کا آدھا بھی نہیں نکلے گا، آدھے کا پاؤ بھی نہیں نکلے گا، اگر چھوٹا نوٹ نہیں نکلے گا تو اپنے بولیں گے یار بعد میں دے دوں، تو وہ دینے کا ارادہ ہی کینسل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو 100 روپے دینے، آپ کی جیب میں 500 کی نوٹ ہے تو کھلے بھی نہیں کروائیں گے، یار چھٹے کرواؤں گا نا تو پھر خرچ ہو جائیں گے، 500 ہے وہ اپنے ہوتا ہے نا کہ یار نوٹ چھٹی کرا لو تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو چھٹی نوٹ بھی جو ہے نا وہ جلدی نہیں کرواتے۔ اللہ ہم پہ کرم کرے، اب تو ایسا بھی اطلاعات ہے کہ وہ بڑا نوٹ ڈالا کہ جو ہے نا وہ 5000 کا ڈالا، 1000 کا ڈالا کہ یار 900 یا 4.5 واپس دے دو، تو پتہ چلا بعد میں وہ نوٹ ہی جعلی تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہوا ہے۔ اچھا جی جی، چلو یہ تو کرمنل مائنڈ ہے، تو چلو جو مائنڈ ہی کرمنل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ غد منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اور جو سخاوت ہے نا، یقین مانے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ، سخی کے سب دوست ہوتے ہیں، سخی کے دوست ہوتے ہیں، سخی کی واہ ہے، سخی سے شیطان ڈرتا ہے، یعنی سخاوت ایسی کمال کی
اللہ عادت و کمال کے وصف ہے. جس کو اللہ پاک نے سخاوت دی, یقین مانے. یہاں میں تو مشورے دیتا رہتا ہوں یار کئی بچوں کو کہ اللہ پاک آپ نے ماں باپ پر خرچ کرو یار, اولاد ماں باپ پر خرچ کرے. بیٹھے بیٹھے مطلب اپنے ابو کے موبائل میں کوئی 100-200 روپے کا بیلنس ہی ڈلوا دو, 500 روپے کا بیلنس ہی ڈلوا دو, امی کے موبائل میں بیلنس ہی ڈلوا دو. بیٹھے بیٹھے آپ سن رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے بیلنس ڈلوانے میں کیا چلا جائے گا. یہ چیزیں خوبصورت چیزیں ہیں. یہ کیا ہو گیا میرے موبائل میں یار, یہ 500 روپے کہاں سے آ گئے. پھر پتہ چلے بیٹے نے دیا. یہ 500 روپے کا بیلنس آپ کی نیکیوں کا بیلنس کہاں لے جائے گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. خوشی ہوگی ماں باپ کو. اور اس طرح کی کئی اور چیزیں آپ خوشی دے سکتے ہیں. ماں بہن بھائی کچھ بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. رشتہ دار آس پڑوس کر سکتے ہیں. آج کل تو جیسے کہ ابھی محرم کے دن ہے اور معاشی پریشانیوں کے بھی دن ہے, سخیوں کا ذکر چل رہا ہے, سخاوت کا ذکر چل رہا ہے. تھوڑا ہاتھ کھولے نا, کسی کے گھر کا خرچہ اٹھا لیں. اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, جب وہ دنیا سے گئے تو پتہ چلا کہ کتنے گھروں کو تو یہ چلا رہے تھے. اللہ اکبر. اخلاص ویسا تھا, کتنے گھروں کو تو یہ چلاتے تھے. ان کے وصال کے بعد ان کے وصال کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد. یہ گھرانہ سخیوں کا ہی ہے. یہ گھرانہ سخیوں کا. آپ بیان فرما رہے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, مجھے ذہن میں آ رہا تھا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دیا, اور جس نے نہیں مانگا میں نے اس کو بھی دیا, بن مانگے دیا. اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایسے یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھی. آقا سخی ہے نا, بلکہ آقا کی سخاوت, جب آقا وہاں کیا جود و کرم ہے. شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ تو آقا کی شان ایسی کہ کوئی آیا اور بظاہر کچھ بھی نہیں ہے تو فرماتے جاؤ لے لو بازار سے, قیمت ہم ادا کر دیں گے. نکالا کب کسی کو بز میں پس عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. اللہ کرے ہمیں سخاوت نصیب ہو جائے. تو یہ جو میں نے ایک بات کرتے کرتے نکل گیا, اللہ کرے کہ آپ اس کو تھوڑا سیریس لے لیں اور اپنے آس پڑوس رشتہ داروں میں دیکھیں کون مستحق ہے. ان کی کوئی 2000 4000 5000 10,000 کوئی بھی آپ جس کو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو دیں. گھٹتا ہے ہی نہیں یار, گھٹتا ہے ہی نہیں. اور اعلان بھی ڈھول بجا کے بھی نہ دیں, بس دے دیں اور کریں. والدین کے ساتھ کریں, بھائی بہنوں کے ساتھ کریں, رشتہ داروں کا. ابھی ماشاءاللہ نیاز کریں اور بانٹیں, کھلائیں پلائیں. کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے. سلام کو عام کرنا جنت میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. آقا فرماتے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. جنت میں تو ویسے سلامتی ہے. یعنی یہ اس سے دل کھولیں تھوڑا. 100 200 500 روپے کو نہ دیکھیں, اللہ کی راہ میں دیں. گھٹتا نہیں ہے, کم نہیں ہوگا. شیطان تمہیں اس بات کا ڈر دلائے گا کہ تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے. شیطان کے پاس سخاوت کے سامنے کوئی اور چیز ہے نہیں جو آپ کے سامنے کھڑی کر سکے. تنگ دستی کا خوف دلائے گا. اور کیسے تنگ دستی ہوگی کہ جب میں نے دیا ہی اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ. اور اللہ پاک مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا, بدلہ عطا فرمائے گا. تو آپ دیں. اور ابھی بھی ماشاءاللہ نیاز کریں, شہداء کربلا کے نام پر نیاز کریں. روز آج امام حسن کے نام پر, کل امام حسین کے نام پر, حضرت علی اکبر کے نام پر, حضرت علی اصغر کے نام پر, اہل بیت اطہار کے نام پر, صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پر خوب نیاز کریں اور کھلائیں پلائیں, لوگوں میں بانٹیں. آس پڑوس میں دیکھیں. آپ کو اگر اور نوازا ہے تو آپ کے آس پڑوس میں آپ کے باورچی ہیں, تو آپ کا مالی ہے, آپ کا ڈرائیور ہے, ان کو دیں, لے جاؤ. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں. آپ کی فیکٹری کے اندر کوئی اتنے لوگ ہیں, میں تو کہتا ہوں 2-4 دن تک تو فیکٹری کے اندر لنگر حسین کروا دو یار. لنگر امام حسین چل رہا ہے فیکٹری کے اندر.
ہاں چلا دو، کیا ہے اس میں؟ امام حسینی کا تو صدقہ دشمنیاں ہے۔ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں دشمنیاں کہاں رہیں گی یار، دشمنیاں کہاں رہیں گی؟ کھلائے پلائیں، کھلائے پلائیں، فیکٹریوں میں کھلائیں پلائیں۔ آج کا لنچ امام علی مقام کے اصالہ ثواب کے لیے، کل کا لنچ جن کی امی جان خاتون جنت کے اصالہ ثواب کے لیے، اور بس کھلاتے پلاتے رہے۔ یقین مانیں اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پہلے آگے بڑھے تو صحیح، ان کی دعائیں جو لگیں گی بیماریاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو سخاوت اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے۔ گھر میں ماسیاں آتی ہیں، ان کو دے دیا کرے، یہ لے جائیں گی، یہ جائیں گے اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ کرے تو صحیح، کچھ کرے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کا ہاتھ نہیں رکتا، پھر اللہ پاک ایسا آپ کو دیتا، آپ عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ کہاں سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنا ہاتھ کھولے، انشاءاللہ کوشش کرے۔ اللہ نے چاہ تو بڑی برکتیں آئیں گی، اور ہمارے یہاں جو تنگ دستی اور پریشانی اور یہ جو اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے نا، اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔ آپ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ بعض افراد ہوتے ہیں، آپ نے بھی ترغیب دی کہ لنگر کریں یا دیگر جو چیزوں کی ترغیب دی، اس میں ملنا جلنا پایا جا رہا ہے۔ تو بعض ریلیشن ایسے ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات ایسے ہوتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن جسے کہتے ہیں نا، اذیت ناک، تکلیف دہ، دل کرتا ہے کہ انہیں بلائیں، معافی بھی مانگ لیں، سب کچھ کر لیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ذکر خیر کیا، معاف کرنے والے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک کان میں کوئی میری برائی کرے اور دوسرے کان میں عذر پیش کرے تو میں قبول کر لوں گا۔ تو آپ کی تو یہ صفت تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں، جیسے آپ نے کہا نا ابھی، تو میری توجہ جاری ہے کہ بعض اوقات رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، دوست احباب میں، کولیگز میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کو بلانا نا ایک، مطلب اگر میں عوامی اس میں بولوں کہ سردردی ہوتا ہے کہ اس کو الگ سے سہنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے یہ اکیلا آئے لیکن 4 لوگوں کو شاید اور ناراض کر کے جائے۔ اب ایسے میں مینیج کیسے کریں؟ دونوں پارٹیوں کو بتائیں آپ، بالخصوص وہ ایسا ٹاکسک فرد کہ اسے جب بلائے نا تو اس کے لیے مطلب ایک الگ سے جو ہے نا شیلڈ قائم کرنا پڑتے کہ بھائی یہ ادھر ادھر گر نہ جائے، یہ مطلب کسی سے لڑ نہ پڑے، کیا کریں؟ ہوتے ہیں ایسے لوگ بعض اوقات، ان کو الگ سے ہینڈل بھی کیا جاتا ہے، وہ پھر نہ بلائیں۔ سب کے بیچ میں آنے کی پوزیشن بعض اوقات کی نہیں ہوتی، مگر تعلق توڑنے کی تو کوئی وجہ بھی تو نہیں ہوتی نا، تو پھر ان سے پھر وہ اسی طرح کے تعلق قائم رکھے کہ جس میں شرعی حقوق ادا کیے جا سکے، اور شریعت کے جو حق ہیں ان سے تجاوز، شریعت کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہ ہو پائے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے۔ یار حسن مصطفیٰ کے منقبت تو سنو یار، سبحان اللہ۔ راکب دوش یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنے نانا کی محبت دیجیے، ہاں دیجیے، اپنے نانا کی محبت دیجیے، اور عطا ہو قلب مزدر چشم نم، اور عطا ہو قلب مزدر چشم نم، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی
ابن سخی اپنی سخا سے تو حصہ سید علی حشم سے تو حصہ سید علی حشم آل و اصحاب نبی سے پیار ہے پیار ہے آل و اصحاب نبی سے پیار ہے ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم یا حسن امام پہ تم رہنا گواہ یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ عبد حق ہوں خادم شاہ امم عبد حق ہوں خادم شاہ امم اے شہید کربلا کے بھائی جان اے شہید کربلا کے بھائی جان دور ہو اتار کے رنجو علم دور ہو اتار کے رنجو علم دور ہو ہم سب کے بھی رنجو علم دور ہو اتار کے رنجو علم ماشاءاللہ. اللہ پاک امام حسن مجتبی نواسہ رسول کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین. اور ان کے کردار کا جو ہم نے ایک ذکر کیا مقدس کردار بابرکت کردار خوبصورت جو عادات مبارک کے ان کا ذکر کچھ کرنے کی ہم نے کوشش کی. اللہ پاک اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.